اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یقین کیجئے کہ ایک ہوتا ہے نا کسی بیماری کو جڑ سے نکالنا، یہ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی یہ عمل آپ کے گھر سے ہر قسم کے شر کو جڑ سے نکال دے گا، خواہ وہ جادو ہے یا جنات ہیں یا کچھ بھی ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے۔ جب ہر مرض کی شفا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے علاوہ یعنی جادو، نظر بد وغیرہ وغیرہ ہر چیز کی اس میں شفا ہے، لیکن اس کا استعمال کیسے کرنا ہے جاننے کی یہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جو جسمانی امراض ہیں ان میں آپ کلونجی کیسے لے سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے کرنے سے آپ کے گھر سے تمام قسم کے شر، اگر کسی نے کوئی جادو کیا ہوا ہے، اگر کسی نے کوئی نظر بد کی ہوئی ہے آپ کے اوپر، یا کوئی بھی عمل کیا ہوا ہے کسی بھی قسم کا، تو 100 نہیں 110% انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی وہ نکل جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ کوئی عمل ہے یا نہیں، تو آپ کو چند باتوں کے غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اچانک آپ کے کاروبار چلتے چلتے جب رکنا شروع ہو جاتے ہیں اور لاس پہ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے کاروبار میں، خواہ آپ کی دکان ہے یا کسی بھی قسم کا آپ کام کرتے ہیں، گھر میں تقریباً زیادہ لوگوں کی صحت خراب ہونا اور دوائیوں کا اثر کم کرنا، اور گھر کے افراد میں سب سے امپورٹنٹ نوٹ کر لیجئے کہ چڑچڑاپن آ جانا۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے، بہن بھائی آپس میں، ماں باپ آپس میں، میاں بیوی جو بھی ہیں، اگر ہر وقت بات بات سے جھگڑتے رہتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس بات سے جھگڑ رہے ہیں، بس جیسے ہی مطلب یہ ہے کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے، دماغ میں کچھ فطور سا آتا ہے اور ایک دوسرے سے بدتمیزی کرنے لگتے ہیں، یہ تمام علامات انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ رشتوں میں تو دراڑیں پڑتی ہی ہیں، لیکن گھر میں بے برکتی جو ہے وہ ان چیزوں سے بھی بہت آتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے گھروں میں آ کے بسیرا کر لیتی ہیں، اور آپ کے گھر میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون کون سے کونوں میں یا کس کس جگہ پر وہ بس گئی ہوتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں یہ چیزیں کیوں آتی ہیں آپ کے گھروں میں، ان کو بھی رہائش چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ انسان نے جنگلوں کو بھی نہیں چھوڑا، کھیتوں کو بھی نہیں چھوڑا، پہاڑوں کو بھی نہیں چھوڑا، ہر جگہ گھر بنانا شروع کر دیے، تو ان چیزوں نے بھی اب گھروں میں آ کے بسیرا کرنا شروع کر دیا۔ اسپیشلی یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ ایسے ملکوں میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، یعنی جو جنات اور اثرات ہوتے ہیں، لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اگر آپ کے گھر میں فار ایگزامپل بے برکتی آ چکی ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ہر وقت آپ کا دماغ میں جو ہے وہ ایک جیسے خلش سی رہتی ہے، ایک ڈسکمفورٹ محسوس ہونا ہے، ایسے لگنا کہ آپ ایک جو ہے وہ خوش قسم کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، آپ کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہیں، جب کہ آپ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، آپ کے گھروں میں راشن آتا ہے، جتنی بھی رزق آ رہا ہے، دولت آ ہی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ معاملات سارے بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ کاش کے کوئی بزرگ رہ گئے ہوتے، لیکن اب ساری نئی نسل ہی رہ گئی ہے، بزرگ بہت کم رہ گئے ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ گلی محلوں میں لوگ گھوما کرتے تھے، گلی محلوں میں جیسے جو اسٹریٹ ہاکرز ہوتے ہیں نا، آ کے سبزیاں اور پھل آپ کی گلی میں آ کے بیچتے ہیں، گلی محلوں میں لوگ آتے تھے اور ان کے پاس چھوٹی چھوٹی سی ہانڈیاں ہوتی تھیں جن میں کوئلے ہوتے تھے، کوئلے انہوں نے گرم کی ہوتے تھے، اور پکارتے تھے کہ گھروں میں کوئلے کی، کلونجی کی یا لبان کی دھونی دلوا لے۔ اب اگر کوئی گلی میں یہ کام کرنے کو لے کے آئے گا تو لوگ تو اس کو پتھر مارنا شروع ہوں گے، بھئی یہ تم کیا عمل کر رہے ہو؟ لیکن یہ عمل
بہت عرصے سے، صدیوں سے بزرگوں سے چلا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے تو یہ چھوڑ دیا کیونکہ ہم پاکستانی زیادہ ماڈرن ہو گئے، ہم پاکستانی زیادہ ماڈرن ہو گئے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں، یہ عمل آپ کو لبان والا خانہ کعبہ میں بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا، مسجد نبوی میں بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ وہاں بھی خوشبو کے لیے بھی اور لبان کے لیے بھی دھونی دی جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر قسم کا شر میں آپ کے مچھر بھی آ جاتا ہے، آپ کے سانپ بھی آ جاتے ہیں، چھپکلیاں بھی آ جاتی ہیں، اور بھی جو جراثیم بیماری پھیلانے والے ہیں وہ بھی شر میں آ جاتے ہیں، جو کہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو عرب میں یہ جب بھی آپ بیٹھیں کسی محفل میں بھی، اگر کوئی سعودی عربیہ سے یا کوئی مڈل ایسٹ وغیرہ میں کوئی اگر یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس بات کو مانیں گے کہ گھروں میں روزانہ کی بنیاد پر لبان کی، کلونجی کی یا کچھ اور چیزیں بھی وہ استعمال کرتے ہیں، یہ دھونی دی جاتی ہے کوئلے کے اوپر رکھ کے۔ ہوتا کیا ہے ناظرین، اب طریقہ کیا ہے، میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ کیسے دینی ہے۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور زبان سے کیا کلمات ادا کرنے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے فرائنگ پین ہی لے لیں، اگر آپ کے گھر میں چھوٹی جو ہے وہ ہنڈیا نہیں ہے یا کوئی ایسا برتن نہیں ہے۔ فرائنگ پین کو کیا ہے کہ آپ ایزیلی کیری کر سکتے ہیں۔ اس میں چند کوئلے گرم کیجئے، جب وہ مکمل سرخ ہو جائیں، ریڈ ہو جائے، اس کے بعد کیا کریں کہ تین چمچ لے لیں یا 2 چمچ لے لیں، کلونجی لے لیجئے۔ آپ کیا کریں کہ ساتھ ہی گھر کے تمام کونوں میں جگہ جگہ پر جیسے ہی آپ کلونجی کوئلوں کے اوپر ڈالیں گے تو کلونجی سے مختلف قسم کی گیسز نکلیں گی۔ کلونجی کی یہ جو گیسز ہوتی ہیں، میں اب لفظ گیسز کا بھی استعمال کر رہا ہوں ورنہ فیومز اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ مختلف قسم کی شعائیں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، لیکن یہ جنات کے لیے بہت بھاری ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طریقے سے آپ تمام جو فرائنگ پین کے اوپر کلونجی ڈالتے جائیں اور تمام اپنے گھر کے کونوں میں جگہ جگہ پر، ہر جگہ پر یہ والی دھونی آپ دیں تاکہ اس کا جو دھواں ہوتا ہے کلونجی کا وہ ہر جگہ پر پہنچے۔ جب آپ پہنچا رہے ہیں، جب آپ یہ عمل کر رہے ہیں فرائنگ پین والا، تو ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے میں نے آج ویڈیو میں مطلب یہ ہے کہ ہم تو دیتے رہتے ہیں، تو میں نے آج ویڈیو بنائی آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس طریقے سے کہ آپ نے کلونجی ڈالتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ زبان سے کیا کلمات ادا کرتے رہنا ہے۔ میک شور کہ آپ یہ کلمات ادا کر رہے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتائی ہوئی ہے وہ یہ ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ ہیں الفاظ، اسکرین پہ آپ کے لکھے ہوئے آ رہے ہیں، آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یس، یہ ہے بالکل وہی چیز جو آپ کو چاہیے۔ اب یہ دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات سے کیا ہے کہ قرآن پاک کے جتنے بھی حروف ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی جتنی بھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، میں اللہ رب العزت کے پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ کلمات کے ذریعے۔ میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں کلمات کے ذریعے، من کل شیطان وہامہ، من کل تمام سے، ہر شیطان سے اور ہر زہریلی چیز سے جو مار دے، جو آپ کو مار سکتی ہے۔ جنات آپ کو مار سکتے ہیں، جراثیم آپ کو مار سکتے ہیں، نظر بد جو گھر میں لگی ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نظر بد کالے جادو سے بھی بڑا عمل ہے۔ نظر بد، میک شور ذہن میں رکھ لیجئے کہ نظر بد کالے جادو سے بڑا عمل ہے۔ نظر بد واحد ایسا شیطانی عمل ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے، جو مقدر کو بدل سکتا ہے، وہ نظر بد ہوتی ہے۔ تو آگے سنیے، آگے کا کیا جملہ ہے: وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور ہر حسد و تکلیف دینے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ حسد، نظر بد کب لگتی ہے؟
جب کوئی حسد کرتا ہے، وہ حسد کرتا ہے کہ یہ شخص کیوں اتنی ترقی کر گیا، اس شخص کا اتنا بڑا گھر، اس کی اتنی بڑی گاڑیاں، اس کے بچے اتنے لائق، اس کے بچے اتنے خوبصورت، اس کے بچے اتنے مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ ادب کرنے والے، علم رکھنے والے، اور ماں باپ کے جو ہے وہ فرما بردار بچے، یہ ساری چیزیں ان پہ بھی نظر بد لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظر بد لگنے کی وجہ سے آپ کے گھروں میں یہ ساری چیزیں، جو لڑائی جھگڑے وغیرہ، فساد اور ہر قسم کے جو نگیٹیوٹی آتی ہے، جس کو شر کہتے ہیں، یہ تمام دھونی جو ہے ان سے آپ کی نجات دے دے گی۔ اور یہ جو کلمات آپ کو بتائے ہیں، یہ والی جو دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، چلتے پھرتے آپ کو یہ پڑھنی ہے۔ آپ جنگل میں جا رہے ہیں، آپ کے سامنے جن آ کے کھڑا ہو گیا ہے، یہ الفاظ پڑھ لیجئے، جیسے آیت الکرسی ہے نا، یا موضعتین ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا موضعتین کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے بندوں، موضعتین دو صورتوں کو کہتے ہیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس، جادو اور شر سے بچاؤ کے لیے۔ تو یہ چیزیں نوٹ کر لیجئے، یہ ویڈیو میری آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیجئے، یہ آپ کے بہت کام آئے گی۔ اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی اس شر میں مبتلا ہے تو ان کو بھی آپ یہ بھیجیے، اور یقین کریں کہ ہم یہ گھر میں الحمدللہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم لوگوں کی اللہ رب العزت کا احسان، یا آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ میں آپ کو بتایا کہ میری صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین بیماریاں بھی نہیں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو ایسے ہی بچائے رکھے۔ تو یہ ویڈیو جو ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ایک دم گھر کے آپ کے ماحول کیسا بدل جائے گا انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو تمام شر سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔